اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں، دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم یہ بھی آپ کا منصب ہے اور تزکیہ نفس بھی آپ کا منصب ہے۔ اب اس کے بعد آپ ہم جانتے ہیں کہ کتاب و تعلیم حکمت یہ ایک کسبی چیز ہے۔ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے سے، کتابوں کو دیکھنے سے، مطالعہ کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کی تفسیریں پڑھتے ہیں، احادیث شریفہ پڑھتے ہیں، اس کی تشریحات پڑھتے ہیں، اس کے شروحات پڑھتے ہیں، اس کے معنی و مطلب جانتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا کلام الہی ہو یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہو، یہ دو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ کوئی بھی شخص قرآن سے ہٹ کر یا حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی عمل اپنا بنا سکتا ہے۔ سارے اسلام کی دین کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح میں جو ہے آپ دیکھیں گے اجماع امت آئے گا اور قیاس و اجتہاد آئے گا، لیکن اصل بنیاد یہ جو چیزیں ہیں اس کے ضمن میں وہ دو چیزیں آئیں گی۔ تو اس طرح سے جو ہے بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام تو نازل فرمایا، لیکن اس کلام کی سب سے پہلے تعلیم کس نے دی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کس کو دی؟ صحابہ کو۔ صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تک، اسی طرح یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری۔ اسی طرح احادیث شریفہ کس کے سامنے بیان ہوئے؟ تو احادیث شریفہ سب سے پہلے صحابہ کے سامنے بیان کیے گئے، کیونکہ صحابہ سے ہٹ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کلام اور سننے والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے ذریعے تابعین کو وہ چیز ملی، تابعین کے ذریعے تبع تابعین کو وہ چیز ملی، اسی طرح وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اگر ہم صحابہ کو ہٹا دیں گے، تابعین کو ہٹا دیں گے، تبع تابعین کو ہٹا دیں گے، ائمہ کو ہٹا دیں گے، تو پھر یہ سلسلہ منقطع ہو کر کئی انتشار کا شکار ہو جائے۔ جب تک کہ سلسلے کی کڑی باقی نہ رکھی جائے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے، تو اسی طرح بتلایا گیا کہ دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کتاب و حکمت بھی فرمائی اور تزکیہ نفس بھی فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، کیونکہ نفس کا کام کیا ہے؟ نفس کا کام برائی کا حکم دینا ہے، برائی کی طرف لے جانا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر اس سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ ہے، تو تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی تعلیم بھی، اس کا طریقہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ وظائف پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ فلاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دیکھو ہر ایک کا تزکیہ نفس اس کے اپنے مراتب کے لحاظ سے۔ آپ انبیاء کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ انبیاء یہ وظیفہ پڑھتے کہاں بیٹھے تھے، انبیاء کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ وہ جو ہے ایسا کیا کرتے تھے۔ تو بتلایا گیا ہر ایک مرض کا علاج مریض کے لحاظ سے اور مرض کے لحاظ سے ہوتا، ہر ایک کو ایک ہی پیمانے میں نہیں تولا جا سکتا۔ تو بتلایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے،
تو معصوم ہے تو ان کا تزکیہ نفس کی ضرورت کیا؟ خود اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا، ان کو جو ہے نفس کے تمام برائیوں سے ان کو پاک بنا کے پیدا کیا، تو ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں، وہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے، کیونکہ ان کا معاملہ راز خدا سے، کسی اور سے نہیں۔ امت کا معاملہ نبی سے وابستہ ہے، تو نبی امت کا تزکیہ نفس فرمائیں گے، انبیاء کا تزکیہ نفس کوئی اور نہیں کرے گا، خدا ہے، معصوم بنا ہے۔ اب امت کا تزکیہ نفس حضور پاک علیہ السلام فرمائیں گے، تو پھر صحابہ کا تزکیہ نفس کیسا ہوا؟ تو بتلایا گیا کہ صحابہ کا تزکیہ نفس ان کی نہ عبادتوں سے ہوا، نہ ان کی ریاضتوں سے ہوا، نہ ان کے علم سے ہوا، نہ کسی اور چیز سے ہوا۔ ان کا نفس تزکیہ نفس حضور پاک علیہ السلام کی توجہ سے ہوا، آپ کی عنایت سے ہوا، آپ کے دیدار سے ہوا۔ صحابی کی تعریف آپ جو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ صحابی کی تعریف یہ نہیں بتلائی گئی کہ جو یہ سند لے وہ صحابی ہے، جو بخاری پڑھے وہ صحابی، یا ترمذی پڑھے وہ صحابی، یا یہ کتابیں پڑھے، یہ نہیں ہے۔ ان کو کسی علم کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی عمل کے سند کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ بس دیدار مصطفیٰ سب سے بڑی سند ان کو ہے، اس کی وجہ سے ان کا تزکیہ بھی ہوگا، درجہ بھی مل گیا، خدا کے مقبول بھی بن گئے، اور حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے وہ دین و دنیا ہر جگہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کا تزکیہ نفس ہے۔ اسی وجہ سے فقہا، محدثین یہ سب بولتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ کیوں عادل ہیں؟ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو سچ بولتا ہے، وہ شخص جو اللہ کے پاس مقبول ہے، وہ شخص جس کی عبادت تمام چیزیں جو ہے مقبول ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں بن سکتا۔ یہ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دیکھنے والے بھی گزرے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دیکھنے والے گزرے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے والے گزرے، تمام انبیاء کے دیکھنے والے گزرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی کے دیکھنے والوں کو صحابہ نہیں کہا ہے، تو بتلا صرف صحابہ انہی کو کہا جو اپنے حبیب پاک کے دیکھنے والے ہیں، انہی کو صحابہ کہا، اور یہ شرف صرف انہی لوگوں کو ہے، کسی اور امتی کو نہیں، کسی اور کو نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا کہ صحابہ ایسا نہیں کرے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیمار علاج کرتا، تندرست علاج نہیں کرتا، تو وہ یہ بیماریوں میں مبتلا ہی نہیں ہے، تو ان کو علاج کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ سارے منازل توجہ سے حل ہو گئے، سب مدارج ان کو مل گئے۔ اب اس کے بعد پھر زمانے کے اندر جیسا جیسا انحطاط آتا گیا، زمانے نبوت سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی، اس میں مرض بڑھتا گیا، علاج کی ضرورت پیش آتی گئی۔ تو اب اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں، صحابہ کے عہد مبارک میں فقہ حنفی کیا تھی؟ نہیں کوئی آج پوچھتا کہ صحابہ حنیفہ تھے، کیا صحابہ شافعی تھے، کیا صحابہ حنبلی تھے؟ تو بتلایا گیا ان کو نہ حنفی ہونے کی ضرورت تھی، نہ ان کو شافعی ہونے کی ضرورت تھی، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب ان کے فیض یافتہ بننے کے بعد حنفی بنے، ان کے فیض یافتہ بننے کے بعد شافعی بنے، ان کے فیض یافتہ بننے کے بعد حنبلی بنے، مالکی بنے، ان کو صحابہ کو ضرورت نہیں تھی۔ تو جس طرح دوسری صدی ہجری میں یہ فقہ کے مدارج بن گئے، 4 فقہ بن گئے، پھر اسی طرح جو ہے مفسرین کی ایک جماعت بن گئی، پھر اسی طرح جو ہے تزکیہ نفس کرنے والے بزرگوں کی بھی ایک جماعت بن گئی، ان کا بھی ایک سلسلہ بن گیا۔ تو یہ سلسلہ تزکیہ نفس، جس کو آپ تصوف کہیے، طریقت کہیے، جو بھی نام دیتے ہو سب ہے، احسان بھی کہیے، احسان بھی اس کا ایک نام ہے، تصوف بھی ایک نام ہے، سبھی اس کے نام ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ بات بتلائی گئی
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو طریقت کی تعلیم دی، طریقت کا جو ہے درس دیا، ان میں خلفائے راشدین ہیں. لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا سلسلہ چند سالوں تک چل کر دوسرے سلسلوں میں ضم ہو گیا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ یہ آج تک جاری و ساری ہے. اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سلسلے نقشبندیہ کی جو ہے ابتدا ہوئی، وہاں سے وہ سلسلہ ملتا ہے. اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماباقی تینوں سلاسل، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں. اس لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ جس طرح چاروں فقہ برحق ہے، اسی طرح یہ چاروں سلاسل بھی برحق ہے. ان کے برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سلسلے درمیان سے نہیں نکلے. یہ سلسلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہو کر ان بزرگوں کے واسطے سے واسطہ در واسطہ یہ آج تک جاری ہے. لیکن اس میں ایک شک یہ پیدا کرتے ہیں لوگ کہ قادریہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ شروع ہوا. چشتیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور غریب نواز سے سلسلہ شروع ہوا. حالانکہ ایسی حقیقت نہیں. ان بزرگوں سے پہلے ان سلسلوں کے نام کچھ اور تھے. وہ نام مختلف ناموں سے وابستہ ہو کر جب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ سلسلہ آیا تو آپ کے مجددانہ کارناموں کی وجہ سے اس کی نسبت آپ کی طرف کی گئی. وہ سلسلے کی ابتدا آپ سے ہوئی ایسا نہیں ہے. سلسلے کی ابتدا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن آپ کے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے اس کی نسبت آپ کی طرف ہوئی. اسی طرح سلسلے چشتیہ کی بھی نسبت اوپر سے ہی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جیسی ہے ویسا ہی سلسلے چشتیہ کی بھی نسبت ہے، ویسا ہی سلسلے سہروردیہ کی بھی نسبت ہے، ویسا ہی سلسلہ نقشبندیہ کی بھی نسبت ہے. لیکن سلسلے چشتیہ کے مجدد حضور غریب نواز کو جو بتایا گیا وہ آپ کے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے آپ کی طرف نسبت ہوئی. اسی طرح خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کی طرف جو نسبت ہوئی آپ کے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے ہوئی، ابتدا ان سے نہیں. اسی طرح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو نسبت ہوئی وہ بھی آپ کے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے. تو یہ ہے. اب اس کو علماء اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ پھر یہ سلسلے الگ الگ کیوں ہیں؟ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جاری ہے تو سب کو ایک ہی طریقہ معلوم ہونا تھا. دیکھو، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر کے پاس 3 طریقے علاج، 4 طریقے علاج ہو سکتے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ہی طریقے علاج ہو. یہ تو کوئی پابندی تو نہیں. جب 4 طریقے علاج ہو سکتے ہیں، 4 فقہ ہو سکتے ہیں، تو پھر 4 طریقے کیوں نہیں ہو سکتے؟ حالانکہ امام اعظم بھی بول رہے ہیں میرا مسلک کتاب و سنت پر ہے، امام شافعی بھی بول رہے ہیں میرا مذہب کتاب و سنت پر ہے، امام مالک بھی وہی بول رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی بول رہے ہیں کہ میرا مذہب کتاب و سنت پر ہے. جب کی تشریح کرتے ہیں کہ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا پسند تھی. سینے پہ باندھنے کی بھی ادا پسند تھی، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کی بھی ادا پسند تھی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی ادا پسند تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاروں فقہاء کو بتلا دیا میرے حبیب کی سنت کو تم اس طرح جاری کرو، میرے حبیب کی ادا کو تم اس طرح سے باقی رکھو. تو چاروں ائمہ مل کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت، ہر ادا کو باقی رکھے، کوئی ادا، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. یہ اللہ کا منشا تھا. تو اسی طرح سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے پورے کے پورے صحابہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جاری و ساری ہیں. لیکن کسی نے کسی ایک کو اختیار کیا، ترجیح دی.
کہ میں اس طریقے کو اختیار کرتا ہوں، کسی نے دوسرے طریقے کو اختیار کیا، کوئی ذکر خفی کو اختیار کیا، کوئی ذکر جہری کو اختیار کیا، کوئی کسی کو اختیار کیا، تو یہ خلاف سنت نہیں، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر جہری بھی ثابت ہے، ذکر سری بھی ثابت ہے، اور جو طریقے ہیں یہ سب کے سب ثابت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو طریقت جو نام دیا گیا، یا طریقت کہیے، احسان کہیے، یا جو بھی نام دیا جاتا ہے، نام کے متعدد ہونے سے الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ ان کتابوں میں بزرگوں کے پاس دو طریقے ہیں، ایک تو وہ تزکیہ، عبادات، ریاضات، مجاہدات کے ذریعے کرتے ہیں، دوسرے جو ہے تعلیم و تربیت کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔ لیکن بزرگوں کی کتابوں کو سمجھنے سے پہلے ان کے مقصد کو، ان کے منشے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر کوئی اپنے مطلب کی بات نکالا تو اس کی نسبت بزرگوں کی طرف سے نہیں، ان کی طرف اس کی نسبت بزرگوں کی طرف نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فصوص الحکم جو تصوف کی معرکۃ الآراء کتاب، تمام بزرگوں کے پاس اس کا سلسلہ درس رہا، اس کی تعلیم ہوئی فلاں، لیکن اس میں ایک عنوان، اس عنوان کیا ہے کہ الولایت افضل من النبوت، کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اب ہر آدمی جو پڑھے گا، سنے گا تو بھڑک جائے گا، بلکہ کفر کے فتوے لگا دے گا، یا کچھ اور لگا دے گا، یا جتنے منہ ہوتی باتیں ہوتی جائے گی۔ لیکن مصنف کا مطلب کیا ہے، اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جو سمجھے بغیر زبان کھولنا، یہ حماقت ہے۔ چنانچہ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ دیکھو، اس میں نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ کچھ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو کیفیتیں ہیں، یہ آپ کا تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ ایک تعلق، اور ایک آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ تو آپ کا جو تعلق اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ ہے، اس کی اصطلاح انہوں نے ولایت سے تعبیر کی، قربت، اللہ سے قربت۔ تو یہ ولایت سے مراد یہ ولایت نہیں ہے جو اولیاء کی ولایت ہم جو سمجھ رہے ہیں، اولیاء کی ولایت وہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں ولایت سے مراد یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے، اس کا نام ولایت انہوں نے رکھا، اور آپ کا تعلق مخلوق سے جو رکھا، اس کا نام نبوت رکھا، کیونکہ نبوت کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، مخلوق سمجھانا، بتلانا، ان کو ہدایت دینا، ان کو تمام چیزیں کرنا۔ تو اب ایسی صورت میں جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ سے جو تعلق ہوگا وہ افضل ہوگا، یا مخلوق سے جو تعلق ہے وہ افضل ہوگا؟ تو ہر یہ کہے گا کہ جو تعلق اللہ سے وہ افضل ہوگا، مخلوق کے تعلق کے مقابل خالق سے تعلق افضل ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اس لیے بزرگوں نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کھولنے سے پہلے، کچھ لکھنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں، حقائق معلوم کریں، اس کے بعد زبان کھولیں۔ یہ ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طریقت میں ہو یا شریعت میں ہو، یہی بات بتلائی گئی، سب سے پہلے عقائد کی اصلاح، اس کے بعد اعمال کی اصلاح۔ عقائد کی اصلاح کے بغیر اعمال کی اصلاح کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لاکھ عمل کرے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عقائد کی اصلاح نہ ہو۔ تو اس لیے بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ پہلے عقائد کی اصلاح کرتے، اس کے بعد اعمال کی اصلاح کرتے، اس کے بعد تزکیہ نفس کی طرف توجہ دلاتے۔ یہ ان کا سلسلہ، یہ طریقہ رہا۔ اب تفصیلات میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن میں
عزیزم مویز بخاری حفظ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عوام کے سامنے ان حقائق کو پیش کرنے کے لیے، ان کو معلومات دینے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور بزرگان دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا